بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بیضہ کے مقام پر امام مظلوم علیہ السلام کا خطاب۔ دوستو، شراب کے مقام سے چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور حر ابن یزید ریاحی کے قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک چلتے رہے، اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن نظر آتا وہاں دونوں قافلے ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے۔ ایسے ہی مقامات میں سے ایک بیضہ کا مقام تھا، جہاں ایک مرتبہ پھر امام علیہ السلام کو لشکر حر سے خطاب، اس کے سامنے حقائق کے بیان اور اپنی جدوجہد کے علل و اسباب کی تشریح کا موقع ملا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو اور خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، اور یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے عمل یا اپنے قول سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کو حق ہے کہ اس خاموش اور بے عمل شخص کو اسی ظالم کی ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، فتنہ و فساد کو رواج دیا ہے اور اللہ کی حدود احکام الہی کو معطل کر دیا ہے، خاندان نبوت سے مختص مال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور تمہارے کاسٹوں کا پیغام یہ تھا کہ تم لوگوں نے اس بات پر میری بیعت کی ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہے تو کامیابی اور ہدایت حاصل کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی فرزند سیدہ صلوات اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان تمہاری جان کے ساتھ اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ہمراہ ہیں، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی دوئی نہیں، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اب اگر تم نے مجھ سے کیے جانے والے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے، تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا، یاد رکھو تم نے اپنا ہی نقصان کیا اور اپنے حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب حسین ابن علی مدینہ تک کربلا خطبات، فرمودات و مکتوبات سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کی: اللہ جل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا بلد الامین اجل اللہ صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔